السلام علیکم ناظرین، علم کی دنیا میں خوش آمدید۔ علم کی دنیا میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر انم پری۔ ڈاکٹر انم پری کارڈیالوجی میں پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ ہیں۔ اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو دل کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کی لائف کیسی ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر بننے کے لیے کتنی سٹرگل کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، FSC کی طالب علم ہیں اور آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ہم ان سے آپ کے لیے ایک مفید اور بہترین گفتگو کریں گے جو آپ کو بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ السلام علیکم میم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میم میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بہت پڑھنے والے ہوتے ہیں، تو آپ بہت زیادہ ذہین تھی یا شرارتی طالب علم تھی؟ دونوں، مطلب پڑھائی کے ٹائم پہ پڑھائی اور شرارت کے وقت شرارت تو نہیں کہنا چاہیے، تھوڑی ضدی اور گھر کی لاڈلی۔ صحیح، تو ذہین بھی تھی ساتھ؟ ہاں جی بالکل، ذہین ہوئے بغیر یہاں تک تو نہیں، ذہین کہیں نہ کہیں ہارڈ ورکنگ ہوئے بغیر یہاں تک۔ ہارڈ ورکنگ کی زیادہ کامیابی کی ریشو ہوتی ہے یا ذہین ہونے کی؟ میرا خیال ہے ہارڈ ورکنگ، کیونکہ ذہانت ایک حد تک ہے، آج ہے کل نہیں ہے، یو نیور نو دیٹ اباؤٹ اٹ، لیکن میرے خیال سے ہارڈ ورک میٹرز۔ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات تو وہ خود بن رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو فورس بھی ہوتا ہے فیملی کی طرف سے، تو آپ فیملی کی وجہ سے بنی ہے یا اپنی مرضی سے بنی ہے؟ دونوں۔ شاید مجھے اتنا موقع ہی نہیں ملا سوچنے کا، میرے فادر ڈاکٹر ہیں تو شروع سے بس پتہ تھا، اور ٹیچرز بھی یہی کہتے تھے، یو آر اے برائٹ اسٹوڈنٹ، یو ہیو ٹو گو اٹ، یو ہیو ٹو آپٹ فار اٹ، اور بس پھر پتہ تھا بس ڈاکٹر بننا ہے۔ مطلب آپ نے نہ خود سوچا اتنا زیادہ، نہ فیملی کو سوچنے دیا، جو نظر آیا کر لیا آپ نے؟ ہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ یہ کہ ڈائریکشن ہی اس طرف جا رہی تھی، آپٹنگ فار فرسٹ گریڈ، فرسٹ پوزیشنز، اور پھر ٹیچرز بھی یہی گائیڈ کرتے تھے۔ اور ویسے بھی پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ بچوں کو ہم آپشنز ہی شاید دو دیتے ہیں، ڈاکٹر انجینئرنگ، لیکن الحمدللہ آئی آپٹڈ بائی مائی سیلف، اور ایسا کوئی مسئلہ۔ پاکستان میں یہی رجحان ہے کہ بچوں کو یا ڈاکٹرز یا انجینئر بننے کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ اس رجحان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میرا خیال یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم پاکستان کو اس کے لیے بلیم کرنا ٹھیک نہیں ہے زیادہ، کیونکہ یہ سب کنٹریز میں ہے۔ ہمارے پیرنٹس جو ہے نا کنسیڈر یہ کرتے ہیں، بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، ہم سوچ پہلے سے لیتے ہیں کہ میں اس کو انجینئر بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ اب اتنے زیادہ کیریئر کاؤنسلنگ سیشنز چل رہے ہیں، ہم سب کو اپنے جو بچے ہیں ان کو الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ کیریئر کے بارے میں سوچیں، صحیح سے دیکھیں کہ ان کے اندر کیا کریٹیوٹی ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو وہی آپٹ کرنے دیں تو زیادہ بہتر۔ ڈاکٹرز بننے کے لیے کچھ خاص خوبیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں، آپ خود میں کون سی ایسی کوالٹیز دیکھتی ہیں جن کی بنا پر آپ ایک کامیاب ڈاکٹر؟ انسان بننے کے لیے پہلے تو بہت ساری خوبیاں چاہیے ہوتی ہیں، وہی ایک ڈاکٹر بننے کے لیے بھی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے کنسسٹنسی۔ ہارڈ ورک تو ہے ہی، لیکن کنسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے، فیلئرز بھی آتے ہیں، ہارڈ ٹائم بہت زیادہ ہے، آپ کا سوشل سرکل بہت کم ہو جاتا ہے، آپ فیملی ممبر سے، ریلیٹیو سے نہیں مل سکتے، آپ کی لائف بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، تو کنسسٹنسی از دا ون تھنگ which I have opted and I am doing it on it too۔ ڈاکٹرز کے لیے اپنی لائف کو مینیج کرنا، فیملی کو بھی ٹائم دینا، فرینڈس کے ساتھ بھی وقت گزارنا، اس کے بعد اپنے شعبے کے ساتھ بھی رہنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، آپ کیسے کر لیتی ہیں؟ بس کوشش کرتی ہوں کہ ہر رول کو پوری طرح سے نبھاؤں، لیکن یہ بہت ٹف ہے، نہیں ہو پاتا۔ اکثر ریلیٹیوز بہت ناراض رہتے ہیں، زیادہ تر فنکشن ایونٹس ہم بالکل نہیں اٹینڈ کر سکتے، لیکن ایک چیز میں آپ کو نویتا بتا دوں کہ اگر آپ اف یو وانٹ ٹو آپٹ فار سم تھنگ، آپ نے زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے یا کچھ آپ کا پیشن ہے، تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینا بہت ضروری ہے۔ یو ہیو ٹو ڈو اے سیکریفائس فار گیٹنگ سم تھنگ ان لائف، تو اٹ واز ٹف، لیکن کرنا پڑتا ہے اب۔ بعض اوقات ایسی بھی سچویشن آ جاتی ہے کہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی زندگی میں کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، کبھی آپ ڈپریس ہوئیں؟ اگر ڈپریس ہوئی تو اس وقت آپ کی کیا انسپائریشن تھی، خود کو کیسے آپ نے اسٹیبل کیا؟ مینی ٹائمس ایسا نہیں ہے کہ ہماری لائف اتنی ایزی نہیں ہوتی، آپ FSC کرتے ہو تب بھی آپ کو آپ کے مائنڈ میں ایک ہی اسکوپ ہوتا ہے کہ ہیو ٹو آپ مور دین 90% لینا ہے، پھر NT ٹیسٹ، تو ڈپریس ان اے سینس کہ ہمارے جو پروفیشنل ایگزامس ہوتے ہیں MBBS کے وہ زیادہ ڈپریسنگ ہوتے ہیں، لیکن بس یہ کہ اس کا اینڈ ہے، امید رکھنا بہت ضروری ہے، ہوپ از ریئلی امپورٹنٹ۔ کہتے ہیں کہ FSC کر لو، میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے تو بعد میں آسانی ہوتی، آپ کہہ رہی ہیں تب بھی مشکل کوئی آسانی نہیں ہوتی، اور یہ جو کہتا ہے نا مجھے اس سے ملوا دیں پلیز،
ایف ایس سی کر لو، نہیں پہلے کہتے ہیں میٹرک کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کہتے ہیں ایف ایس سی کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمارے ڈاکٹرس کی لینگویج میں کہا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ایم بی بی ایس کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد ہاؤس جاب، اس کے بعد ایف سی پی ایس کر لو، پھر زندگی آسان ہے. تو زندگی آسان نہیں ہے. اٹ ول ٹیک یو 10 to 12 years ٹو بلڈ اے کیریئر، اور اسپیشلی ان ڈاکٹرز لائف اٹس ریئلی ٹف، اور ڈپریسو ڈیز بہت آتے ہیں. لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں چھوڑنا. اور آپ نے جیسے ابھی پوچھا تھا انسپریشن کے لحاظ سے، مائی فادر مائی مدر دے سپورٹڈ می اے لاٹ. ان کے بغیر آئی تھنک آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. تو بس میرے ارد گرد رہتے ہیں تو میں ان کے ارد گرد ہی کر سکتی ہوں. تو ڈاکٹر کی لائف میں ڈفرینٹ پیشنٹس آتے ہیں، کبھی کوئی ایسا واقعہ آیا جس کو آپ کبھی بھول نہ پائیں اور آپ کہیں کہ وہ بہت منفرد تھا؟ اور ہاں ضرور. اب پتہ ہے ڈاکٹر کے لیے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جب نئے نئے آپ کریئر میں آتے ہو. ایک جو پہلی ڈیتھ آپ دیکھتے ہو اپنے سامنے، اور وہ آپ کے لیے بڑا کروشل ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ابھی آپ ہاؤس جاب میں بالکل نیو انٹرنی، جیسے انٹرنیز ہوتے ہیں آپ کی لینگویج، ہمارے لیے یہ دیکھنا. تو ایک پیشنٹ تھی، وہ کوئی 7 days تک انکیف میں رہی، ہیپیٹک انکیف میں تھی. میں ان کی ڈیلی صبح شام این جیز بدلتی تھی. ہاؤس جاب والے مطلب اس چیز کو زیادہ ڈاکٹرز انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن عام زبان میں یا عام الفاظ میں سمجھاتی ہوں کہ خوراک کی نالی بدلنی ہوتی تھی، کیونکہ پیشنٹ کانشیس نہیں ہے، کوما میں ہے. اور تو ان کے ساتھ آپ کی ایک ایفیلیشن بھی ہو جاتی ہے. آپ کانسٹنٹلی اس کو وارڈ میں دیکھ رہے ہیں، صبح شام ہینڈل کر رہے ہیں، اتنی زیادہ کالز یعنی کہ نائٹس آتی ہیں آپ کی ان کے ساتھ. اور پھر ایک دن آپ ایک صبح جاتے ہیں، آپ کی وہ روٹین بن گئی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ناؤ شی از نو مور. تو دیٹ واز دا تھنگ کہ مجھے اس نے بہت ڈپریس کیا تھا. 1-2 دن میں اس چیز کو لے کے کافی ڈپریس رہی. اور سیکنڈلی جو بہت بڑی خوشی ہوتی ہے وہ یہ جب پہلی دفعہ ایک پیشنٹ آ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو آپ سے ہی چیک کرانا ہے، آپ جونیئر ہیں، آپ کے سینئر ہیں. یہ ایفیلیشنز ہیں، یہ آنسرز ہیں پیشنٹس کے جو آپ کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ ایسے بہت سے پیشنٹس میری لائف میں آئے ہیں اب تک جو کہتے ہیں کہ آپ سے ہی چیک. اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو کہ پیشنٹس آ کر کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے چیک اپ کروانا ہے؟ پتہ ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر محنت نہیں کرتا، سب میرے خیال سے پرفیکٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن یہ ایک الگ ہی فیلنگ ہے جب کسی کو شفا مل جاتی ہے تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں. تو اس میں جب میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا کئی دفعہ کہ ایسا کیا تھا، تو میرا خیال ہے میری دوائی سے زیادہ کاؤنسلنگ کی وجہ سے شاید وہ. اسی ریلیونٹ میرا ایک سوال ہے کہ ڈاکٹر کا جو رویہ ہے وہ پیشنٹس کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ نارمل ہونا چاہیے یا محبت والا ہونا چاہیے یا اگریسو ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے نارمل ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ پولائٹ ہونا بہتر ہے. اس چیز کو سارے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ہاں میں بالکل مانتی ہوں کہ مسیحا کا بہت زیادہ نرم دل ہونا بہت، لیکن کافی اس کے نگیٹو فیڈ بیکس بھی ہیں، کیونکہ اس پہ آپ کو فالو اپ کرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اتنا ریجڈ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پیشنٹ کو بتا سکیں کہ یہ جو ادویات ہیں، یہ جو دوائیاں ہیں، ان کے علاوہ جو پرہیز بتائے جا رہے ہیں وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اپنے آپ کو فالو کرانا بھی ضروری ہے. اور کچھ یہ بھی میں کہوں گی پیشنٹس اور عام پبلک سے کہ آپ ٹرسٹ ڈیولپ کریں. وہ جو بھی کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہی مفید ہوتا ہے، اور آپ اس کو فالو کریں. اور کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ مسٹر نوید ہم بھی اس کو رسپونڈ نہیں کر پاتے. جیسے ایمرجنسی میں آپ کونسل نہیں کر سکتے پیشنٹ کو، تو اس سچویشن کو سمجھیں. کبھی کبھی ہم بھی روڈ ہو جاتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں. تو اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ پریشر بہت زیادہ ہے، پیشنٹس بہت زیادہ ہیں، تو ایمرجنسی کے اندر ہم نے سک پیشنٹ پہ زیادہ کنسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے. تو بس اس وجہ سے. جی تو ڈاکٹر کے رویے کی بات ہو رہی ہے تو میں اسی ریلیونٹ ایک سوال مزید کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں ایک اچھے ڈاکٹر میں کون سی 5 خصوصیات یا 5 خوبیاں ضرور ہونی چاہیے؟ ہمبل ہونا چاہیے، کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، پیشنیٹ ہونا چاہیے، ہارڈ ورکنگ، کنسسٹنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جب ایف ایس سی کرتے ہیں اس کے بعد بعض اسٹوڈنٹس کو 3-4 سال کوشش کرنا پڑتی ہے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے. آپ کو کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا یا پہلی چانس پہ ہو گیا تھا؟ الحمدللہ پہلی چانس میں ہو گیا تھا. اٹ واز آل بائی مائی ایفرٹس، مائی پیرنٹس وشز، اینڈ اوبیسلی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے الحمدللہ. بہت زیادہ ٹیچرس کی ایفرٹس تھی، لیکن اس فیلئر سے اس ٹائم پہ گزرنا ہی پڑا. لیکن میرا یہی میسج ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ پیشن ہے تو یو کین ڈو اٹ، اٹس اوکے. اگر زندگی میں گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، کوئی بات نہیں. فیلیئرز از اے پارٹ آف لائف، اور جو فیلیئرز آپ کو لیسن دیتے ہیں اور جتنا اسٹرانگ آپ کو فیلیئرز بناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ 1-2 بار ٹرائی بھی کر لیں تو یو کین ڈو اٹ، اور ہو جاتا ہے یوزلی. بعض ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. آپ اس طرح جو رجحان ہے، یہ جو رجحان ہے کہ باہر جانا
यहाँ पर तालीम मुकम्मल करना और वहाँ पर जाकर अपनी खिदमत देना, इसको वैसे देखती हैं? दोनों एस्पेक्ट से देखती हूँ. देखिए, इट डिपेंड्स कि आपकी नीयत क्या है. अगर आप तो अच्छी नॉलेज के लिए जा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो इट्स ओके. और कौन अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बनाना चाहता. अगर वो जा रहे हैं तो उसका रीज़न है बिहाइंड, तो हम अपने डॉक्टर्स को जाने से रोक भी सकते हैं. हम उनको यही अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर दें. अगर यही आपने काफ़ी सुना होगा, डॉक्टर्स को पे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दिया जाता. और हेल्थ सिस्टम हमारा आजकल बहुत ही वाज़ह तौर पे है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो उसमें कमियां पाई जाती हैं. अगर हम उसको करेक्ट करना शुरू कर दें, और अगर कोई इस नीयत से बाहर जा रहा है कि वो अपनी लाइफ भी थोड़ा सा बेहतर करना चाहता है, सेविंग्स करना चाहता है और साथ में कुछ बड़ा करके अपने मुल्क के पास वापस आना चाहता है, तो ऐसे लोग तो एसेट्स हैं हमारे पाकिस्तान के लिए. तो आपने कहा कि अगर हम डॉक्टर्स को उनकी जो ज़रूरियात हैं वो मुहैया कर दें तो फिर वो ऐसा ना करें. मेरा इसी मुतल्लिक़ आपसे सवाल है, अगर आप वज़ीर सेहत हों तो आप कौन से इक़दाम लेंगे? सबसे पहले जो सीट्स का इशू है ना, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं इस वजह से, क्योंकि सीट्स अवेलेबल नहीं है. काबिलियत बहुत है हमारे मुल्क में, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है. तो अगर हम उनमें ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करें जिसमें हम सीट्स को इंक्रीज़ कर सकें, तो सबसे पहले मेरा यही होगा कि हम सीट्स इंक्रीज़ करें. हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने के लिए कुछ अलाउंसेस ऐड करें जिस पे कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए हमारे अपने डॉक्टर्स के लिए. क्योंकि जितने भी आप प्रोफेशंस देख लें, जितने ज़्यादा वर्किंग आवर्स डॉक्टर्स के हैं उतने किसी के भी नहीं हैं. तो हम, मेरा ख्याल है कि उनको उसके अकॉर्डिंगली कुछ तो हमें अट्रैक्टिव देना चाहिए जिसके लिए वो यहाँ पे अट्रैक्ट हों और हमारी तरफ, हमारे मुल्क को ही अपनी खदमात पेश करें. आपके मुताबिक स्ट्रेस क्या है और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? स्ट्रेस को अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो वो सिर्फ आप. ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ. अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं करेंगे तो कोई और तो कर ही नहीं सकता. काफ़ी ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि नोबडी विल सपोर्ट यू. आपके पेरेंट्स के अलावा आपके साथ कोई नहीं होता, और इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं. हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम स्ट्रेस के अंदर जब भी कोई डिप्रेशन या प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसमें डिनाइल फेज़ में चले जाते हैं. डिनाइल फेज़ हमारी लैंग्वेज में उसको कहा जाता है कि हम मानते ही नहीं है कि हमें स्ट्रेस है. कभी कभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा होता है. स्टूडेंट्स लेवल पे देखा जाए, कभी कभी आपको लग रहा होता है कि यू आर सो एग्जॉस्टेड यू कांट स्टडी. तो वो उस एग्जॉशन में अपने आप को प्रेशराइज़ करके पढ़ने में एक छोटे से टॉपिक पे 5 घंटे वेस्ट करने से बेहतर है कि आप एक दिन रेस्ट कर लें. इट्स ओके. कभी कभी ज़िंदगी में अपने आप को टाइम दें, वो बहुत ज़रूरी है. और नो डाउट अपने आप पे बिलीव करने के साथ अल्लाह ताला से दुआ करें और अपने उम्मीद को जो है ना आपने मरने नहीं देना. बस रिमेन डिटर्मिन्ड. आप कर सकते हैं. ज़रा सा ज़ाती सवाल है, पर्सनल है. अमूमन स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लाइफ में मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, तो उसके बाद वो नाकामी भी हो जाती है. आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा? स्टूडेंट लाइफ में नहीं, ऐसा तो नहीं रहा. अगर होता तो फिर इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच पाते. लेकिन कोई बात नहीं, अगर हो जाता तो कोई बात नहीं. ट्राई अगेन, वन डे यू विल सक्सीड इंशाल्लाह. आप हमारे नौजवान को कोई पैगाम देना चाहें? हाँ, बिल्कुल देना चाहूँगी. कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा कम हो गई है. जोश, वलवला, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया है. डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है. आप लोग प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दें, अपने अंदर हम्बलनेस को पैदा करें. दोबारा से एक बार कोशिश करते हैं कि अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर पा रहे उनको हम खुद ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. अपने पेरेंट्स के अलावा डू नॉट ट्रस्ट अदर्स. जो ज़्यादा साथ हैं आपके पेरेंट्स ही हैं और वही देंगे. आप उनको एतमाद में लें, उनसे डिस्कस करें. अपने वो लोग जो आपके बहुत करीब हैं उनसे बात करें. कभी कभी वेंट आउट करना बहुत ज़रूरी होता है. अच्छे टाइम हमेशा आता है और स्ट्रगल करना ना छोड़ें. उम्मीद नहीं छोड़नी. जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका. नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने देखा प्रोग्राम. अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं. हम अगले एपिसोड में आपको उन सवालों के बारे में भी आगाह करेंगे, जवाब देंगे. इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.